بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ایم سر شاہین۔ کیسے ہیں آپ؟ آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے اقبال اینڈ آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ نظریہ پاکستان کو اگر ہم فکر اقبال کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی نشاط ثانیہ یعنی رینیساں اور آزادی کی تحریک کے تعلق سے جن عظیم شخصیتوں کا نام لیا جاتا ہے ان میں علامہ محمد اقبال کی شخصیت سر فہرست ہے۔ وہ کئی اعتبار سے ایک منفرد حیثیت کے حامل ہیں۔ اقبال نہ صرف ایک فلسفی، شاعر، ادیب اور سیاستدان تھے بلکہ ایک انقلابی تحریک کے داعی بھی تھے۔ علامہ محمد اقبال اولین مفکر ہیں جنہوں نے برصغیر میں علیحدہ مسلم ریاست کا تصور مثبت اور نظریاتی بنیادوں پر پیش کیا۔ انہوں نے مسلمانوں اور ان کی سیاسی قیادت کو یہ تصور دیا کہ مسلمان ایک الگ نظام حیات اور ایک جداگانہ تہذیب کے حامل ہیں جس کی بنیاد توحید اور رسالت پر ہے۔ نہ تو وہ انگریز کے غلام رہ سکتے ہیں اور نہ ہی ہندو اکثریت کے دستے نگر۔ یوں علامہ اقبال نے ایک قومیت کے تصور کو مسترد کر کے ہندوستان میں مسلمانوں کے علیحدہ تشخص کا بھرپور اور مؤثر انداز میں پیش کیا۔ آپ کی سوچ و فکر اس واضح نتیجے پر پہنچ چکی تھی کہ قومیت کا ایسا تصور جس کی بنیاد رنگ، نسل، زبان، وطن پر ہو بالعموم اقوام عالم اور بالخصوص عالم اسلام کے لیے زہر قاتل ثابت ہوگا۔ انہوں نے قومیت کے اس تصور کے خطرناک و ہولناک نتائج سے ملت اسلامیہ کو بارہا آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یعنی آپ صرف اور صرف اپنی قوم کے اوپر بلیو کریں۔ آپ کا جو بلیف ہے، آپ کو جو یونائٹ کرنے والی چیز ہے، جو آئیڈیالوجی ہے، وہ آپ کا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ اسلام ہے۔ باقی جتنی بھی قومیں ہیں جن کی بنیاد چاہے رنگ پر ہو، نسل پر ہو، وطن پر ہو، زبان پر ہو، وہ آپ سے کم تر ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو۔ 1919 میں پروفیسر نکسن کے نام مکتوب میں علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، اسلام ہمیشہ رنگ و نسل کے عقیدے کا جو انسانیت کے نصب العین کی راہ میں سب سے بڑا سنگ گراں ہے کا نہایت کامیاب دشمن رہا ہے۔ رینا کا یہ خیال غلط ہے کہ علم سائنس اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ دراصل کائنات میں اسلام بلکہ انسانیت کا سب سے بڑا دشمن رنگ و نسل کا عقیدہ ہے۔ جو لوگ نوع انسانیت سے محبت رکھتے ہیں ان کا فرض ہے کہ ابلیس کی اس اختراع کے خلاف علم جہاد بلند کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں اور دنیا کی دوسری قوموں میں اصولی فرق یہ ہے کہ قومیت کا اسلامی تصور دوسری اقوام کے تصور سے بالکل مختلف ہے۔ ہماری قومیت کا اصل اصول نہ اشتراک زبان ہے، نہ اشتراک وطن، نہ اشتراک اغراض اقتصادی، بلکہ ہم لوگ اس برادری کا حصہ ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمائی تھی۔ اس لیے ہم شریک ہیں کہ بظاہر کائنات کے متعلق ہم سب کے عقائد کا سرچشمہ ایک ہے، اور جو تاریخی روایات میں ہم سب کو ورثہ میں پہنچی ہیں وہ بھی ہم سب کے لیے یکساں ہے۔ اسلام تمام مادی قیود سے بیزاری ظاہر کرتا ہے۔ اس کی قومیت کا دار و مدار ایک خاص تہذیبی تصور پر ہے۔ اب علامہ اقبال کو ڈریمر آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ اقبال کو ڈریمر آف پاکستان کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ علامہ اقبال نے ایک قومیت کے تصور کے بت کو پاش کر دیا تو تصور پاکستان کا خاکہ نمایاں ہو کر سامنے آیا، جس کے لیے علاقائی حد بندی کا تعین کچھ یوں ہوا۔ اقبال نے فرمایا، میں سوچتا ہوں کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور سرحد کو ایک ہی ریاست میں ملا دیا جائے، خواہ یہ ریاست سلطنت برطانیہ کے انڈر ہو یا خواہ اس سے باہر ہو۔ مجھے تو ایسا نظر آتا ہے، اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک منظم، آزاد اسلامی ریاست قائم کرنا ہی پڑے گی۔ اور یہ خطبہ آپ نے دیا تھا 1930 میں الہ آباد کے مقام پر۔ علامہ محمد اقبال جس مذہب کی مسلمان نمائندگی کرتے ہیں وہ اپنے ہاں فرد واحد کی اہمیت کو تسلیم کرتا اور اس کی تربیت کرتا ہے تاکہ وہ اپنا سب کچھ اللہ اور انسان کی خدمت میں ڈال دے۔
اس کے امکانات ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں، وہ اب بھی ایک ایسی نئی دنیا پیدا کر سکتا ہے جہاں اس کا معاشرتی درجہ اس کی ذات، رنگ اور اس کے کمائے ہوئے مال و دولت کی مقدار سے معین نہ ہو، بلکہ اس زندگی کے مطابق قائم کیا جائے جسے وہ بسر کرتا ہے، جہاں غربا مالداروں پر ٹیکس لگاتے ہیں، جہاں انسانی سوسائٹی سروں کی مساوات پر قائم نہ ہو بلکہ روحوں کی مساوات پر قائم ہو، جہاں ایک غریب ایک خلیفہ کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہو، جہاں نجی ملکیت ایک ٹرسٹ کی شکل رکھتی ہو، جہاں سرمایہ جمع کرنے کی اجازت اس طرح نہ دی جائے کہ وہ اصل دولت پیدا کرنے والے پر غلبہ حاصل کر لے۔ اقبال فرماتے ہیں، میرے نزدیک فاشزم، کمیونزم اور زمانہ حال کے دوسرے ازم کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ میرے عقیدے کی روح سے صرف اسلام ہی ایک حقیقت ہے جو بنین و انسان کے لیے ہر نقطۂ نگاہ سے موجب نجات ہو سکتی ہے۔ علامہ اقبال کے بارے میں جو ان کا تصور نظریہ پاکستان ہے، اگر ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان علامہ اقبال کی فکری و نظری سوچ کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ انہوں نے مسلمانان ہند کو جس جذبہ تشخص کا احساس دلایا اور دو قومی نظریہ کو جو فلسفیانہ بنیاد عطا کی، ان کا اعتراف بالآخر ان کے نظریاتی حریفوں نے بھی کیا۔ جسے مولانا عبدالکلام آزاد نے کہا تھا، اقبال اس سرزمین پر مسلمانوں کی نئی نسل کے ملی شعور کی طاقتور آواز تھے۔ انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کی ذہنی سوانح عمری کا مواد جمع کیا۔ اقبال نے بعض مباحث سے قطع نظر مسلمانوں کی جداگانہ ہستی کو غایت درجہ متاثر کیا۔ اقبال نقد و نظر کا نہیں بلکہ غور و فکر کا شاعر ہے۔ پاکستان بن گیا ہے تو اب اس کے تصوراتی خطوط پر ہی قائم رہ سکتا ہے۔ یہ کہا تھا مولانا ابو الکلام آزاد نے علامہ محمد اقبال کے بارے میں۔ So student, this is about ideology of Pakistan in the light of Allama Muhammad Iqbal. Thank you very much.